سم کم اب ہم چونکہ کریٹیوٹی کے بہت سارے ایلیمنٹس پڑھیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کس کس چیزوں کی وجہ سے ہم کریٹیوٹی کو انہانس یا انکریز کر سکتے ہیں. تو ایک ٹائپ آف کریٹیوٹی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کولیبریٹو کریٹیوٹی، کہ سمجھیں کہ جب ایک ٹیم کی شکل میں یا ایک سے زیادہ لوگ مل کے جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کی جو کہنا چاہیے کہ اس کے بارے میں جو آپ سوچتے ہیں، جو کریٹیوٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ذرا نیچر فرق ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیتے ہیں. In areas and jobs where creativity is needed as the main instrument of solution, it is very important to choose people who are not only creative individually but can also make great creative teams. ایک سیدھی سی بات ہے، آپ نے کوئی آفس کے انوائرمنٹ میں، بزنس کی انوائرمنٹ میں سمجھیں کہ جو بہت سارے بزنسز اور بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں جہاں تخلیق کرنا یا کریٹو ہونا یا نئے نئے طریقے سوچنا بہت سخت ضروری ہے. مطلب آپ کا پورا بزنس، پوری آپ کی انڈسٹری چلتی ہی اس چیز پہ. تو ایسی انوائرمنٹ میں اگر آپ نے لوگوں کو چوز کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اکیلے تو وہ لوگ شاید اتنے کام کے نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے ٹیم ورک کرنا ہے، کسی ایک بڑی ٹیم کا پارٹ وہ ہوں گے. Jobs such as forensic investigation, advertisement, different types of planning, studies, researches, and social work need collaborative groups more than creative individuals. اب دیکھیے کچھ جگہیں ہیں جہاں کہنا چاہیے جو کریٹیو انڈیویجول ہوتا ہے، کہ جو اکیلا آدمی جو بڑا اپنے طور پہ وہ بہت کریٹیو ہو، اس کا تخیل بہت چلتا ہو، وہ بڑے نئے نئے آئیڈیا سوچتا ہو، لیکن وہ اکیلے کام کرتا ہو. تو بہت ساری جگہوں پہ اکیلے بندے کا کام ہوتا ہی نہیں. اکیلے پرسن کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو عادت اتنی پڑ چکی ہوتی ہے خود سے ہی ڈیسیجن کرنے کی، کہ پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیم کی موجودگی میں جو ہے وہ اچھا پرفارم کر سکے. اس کو سائیکولوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں، ایموشن کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو پھر یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو انسان جس کا آپ کو انڈیویجولی پتہ ہے کہ وہ اچھا کریٹیو ہے، لیکن آپ کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ کیسے پرفارم کرے گا. اور بہت سارے ایریاز ہیں، مثلا فورینسک انویسٹیگیشن، جیسے آپ سمجھیے کہ کوئی جرم ہو جاتا ہے پولیس میں، جیسے جرم کوئی ہو گیا، اس کی آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. یا ایڈورٹائزنگ کی، جہاں آپ اشتہار بناتے ہیں اور چیزیں ایڈورٹائز کرتے ہیں، ان ایریاز میں. یا سمجھیں کہ جہاں آپ نے پلاننگ کرنی ہے. اب پلاننگ کوئی ایک انسان نہیں کرتا، پلاننگ کے لیے پلاننگ کے لیے بڑی بڑی ٹیمز ہوتی ہیں. تو پھر وہاں ٹیم ورک اور پھر ٹیم کے ساتھ مل کے برین اسٹارمنگ کرنا، نئے نئے آئیڈیاز سوچنا، پھر آئیڈیاز کی صحت پہ بات کرنا کہ بھی کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں، اس کو کیسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بڑی بڑی ٹیمز کے ساتھ آپ کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. ایون اسٹڈیز یا ایجوکیشن میں یا ریسرچز میں بھی آپ کو کئی دفعہ اکٹھے کام کرنا پڑتا ہے. اور سوشل ورک میں تو خاص طور پہ، کہ جس میں آپ کے پاس ایک پلان ہے اور آپ نے اپنے اپنے علاقے کے مطابق اس پلان کو تھوڑا تھوڑا تبدیل کرنا ہے. کچھ چیزیں کچھ علاقوں میں کام کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی. تو وہاں بھی یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں آپ کو ٹیم کریٹیو چاہیے. آپ کو علیحدہ ایک ایک انسان علیحدہ علیحدہ کریٹیو نہیں چاہیے. آپ کو چاہیے کہ ٹیم جب مل کے کام کرے تو بھی وہ اتنے ہی اچھا کام کرے جتنا انڈیویجولی یہ لوگ کام کرتے ہیں. بڑی کامن چیز ہے. ٹیمز اکثر آپ کی انوائرمنٹ میں آپ کو کسی نہ کسی لحاظ سے ٹیمز بنانی ہی پڑتی ہیں. ایٹ دا انڈیویجول لیول، سلیکشن آف پیپل انٹو جابس اینڈ فوکسنگ آن دا اپروپریٹ ایٹریبیوٹس دیٹ وڈ فیسیلیٹیٹ کریٹیوٹی اینڈ انوویشن از ویری امپورٹنٹ. اب جب آپ ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ٹیم ساری کی ساری ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک سیدھی سی بات ہے، اس میں کچھ لیڈر ہوں گے، اس میں کچھ جو ہیں وہ سوچنے والے ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ کسی اور لیول پہ. ٹیمز کی بھی سب ٹیمز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو آپ کو جب لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس پوزیشن کے لیے اس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس پوزیشن کے لحاظ سے اس کی کریٹیوٹی کتنی ہے. کیونکہ جس نے ساری عمر 6 8 10 سال ٹیم ورک میں کام کیا ہو اور اس کو آپ کسی چیز کا لیڈر لگائیں تو ضروری نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس تجربہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں لیڈرشپ کی بھی کوالٹیز ہوں. اسی طرح جو ہمیشہ لیڈر ہے اس کو ٹیم کا پارٹ بنا دیں گے تو وہ تو باس ہی بنا رہے گا، وہ تو نیچے آئے گا نہیں، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنے گا. تو اکثر جو مختلف رولز ہوتے ہیں ٹیم کے اندر بھی، جو رولز ڈفرینٹ پلے کرنے ہوتے ہیں، ذرا اس کا بھی حساب لگانا پڑتا ہے. جب آپ کریٹیو ٹیمز سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ ویسے تو اگین یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر علیحدہ سے بہت زیادہ لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس کو ٹچ کر کے ہم گزرتے ہیں. انکلوڈ میجرز آف ہاؤ این انڈیویجول فنکشنز ان ٹیم انوائرمنٹس
اور ٹیم انوائرمنٹ سے کیا ہے کولیبریشن، کوآپریشن ود ادرس، ایبلٹی ٹو اپروپریٹلی ہینڈل کانفلکٹ. ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اس چیز کو ناپنا پڑے گا کسی بھی طریقے سے کہ وہ ایک ہی کمرے میں اگر بہت سارے لوگ بیٹھ کے کام کریں گے، یعنی ٹیم انوائرمنٹ ہے، تو اس میں فرق جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ کیسے پرفارم کرتا ہے. مطلب کولیبریشن، مطلب یہ کہ آپ نے کہا فلاں کام کرنا ہے، آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، ان چاروں کو ساتھ ملاؤ اور بیٹھ کے سوچو. یعنی وہ پھر کولیبریشن ہو جاتی ہے کہ پھر 4 لوگ مل کے کام کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کولیبریشن میں وہ کیسے کام کرتا ہے. پھر کوآپریشن کولیبریشن نہیں ہوتی، وہ ایسی ہوتی کہ مثلاً 2 ٹیمز تھیں، ایک 4 بندوں کی، ایک 3 بندوں کی، دونوں نے مل کے ایک ہی مسئلے کے 2 مختلف حل نکالے. اب دونوں مختلف حل اچھے ہیں، تو ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹیمیں مل کے کام کریں، اپنی اپنی اچھی چیزیں قائم رکھیں اور پھر مل کے بھی ایک تھرڈ سلوشن نکالیں. تو پھر آپ اس کو کہیں گے کوآپریشن کسی لحاظ سے کہ ہاں دوسرے بھی کی بھی کچھ چیزیں ماننی پڑیں گی، دوسرے کے ساتھ کچھ ساتھ چلنا پڑے گا، ہو سکتا ہے دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی بالکل ہی نیا طرح کا سلوشن نکالنا پڑے، لیکن یہ کہ دونوں کی انڈیویجوالٹی بھی قائم رہے گی. تو سمجھیں کہ کوآپریشن کا ایک یہ طریقہ، اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں کہ مثلا کسی اور کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مل کے کام کرنا. وہ آپ سے کہے کہ بھئی تم میرے ٹیم کا پارٹ نہیں ہو لیکن تم میری اس چیز میں تھوڑی سی ہیلپ کر دو، تو اس کو آپ کہیں گے ہاں وہ آپ سے کوآپریشن مانگ رہا ہے. تو کوآپریشن بھی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میجر طریقے سے ہی آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، مائنر طریقے سے بھی ایک دوسرے کے کام کو سپورٹ کرنے کی کئی دفعہ ضرورت پڑتی ہے. ابیلٹی ٹو اپروپریٹلی ہینڈل کانفلکٹ. اب جہاں لوگ ہوں گے وہاں مسائل بھی ہوں گے، وہاں کانفلکٹ ہوگا، وہاں جھگڑے بھی ہوں گے، اختلاف رائے بھی ہوگا. تو اختلاف رائے کو کس طریقے سے وہ بندہ ہینڈل کرتا ہے، یہ بھی ہمیں جو لوگ ہوتے ہیں امپلائمنٹ دینے والے، وہ اکثر اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ حل کرتے کرتے چھوٹے مسئلے کو بڑا کر دیں یا پارٹی بن جائے مسئلوں میں. کہ کس طریقے سے ایسے حل کرے کہ دونوں لوگوں کو، دونوں پارٹیز کو قبول بھی ہو اس کا حل اور کام بھی چلتا رہے. بڑی ٹیمز میں اکثر یہ مسئلے چلتے ہیں، تو سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سلیکٹنگ فار کریٹو لیڈر. وہی بات کہ جب آپ سلیکشن کرتے ہیں کسی کریٹو ٹیم کے لیڈر کی، تب آپ کو تھوڑی سی فرق چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. سلیکٹنگ انڈیویجولس ٹو لیڈ کریٹو انڈیویجولس اینڈ ٹیمس ریکوائرز اے فوکس آن مینیجریل سپورٹیو بیہیویئرس. اب اس وقت جب آپ کوئی ایسے بندے کو ہائر کرنا چاہیں کہ جس نے بہت سارے الگ الگ کریٹو انڈیویجولس کے اوپر بھی ان کو مینیج کرنا ہے، یعنی جو یہ مینیجر ہے جو کہ خود بھی کریٹو ہوگا، کہ اس کے نیچے بہت سارے الگ الگ لوگ بھی کام کریں، پھر اس کے نیچے ہو سکتا ہے ٹیمز بھی کام کر رہی ہوں. تو اب یہ بڑی فرق طرح کی چیز ہے. اب اس میں مینجمنٹ کے اسکل زیادہ کام آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ اسکلس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس بندے کا بیہیویئر سپورٹیو ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں کہ وہ ساری ٹیمز کے اوپر ایک خدا بن کے بیٹھ جائے اور ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دے. کنٹرول کرنے سے زیادہ بہتر ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کنٹرول بھی کریں، ان کی ڈائریکشن صحیح رکھیں، لیکن ان کو سپورٹ بھی پرووائڈ کریں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور جو وہ درست کام کریں اس میں ان کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا کیا مدد چاہیے، چلو میں مدد پرووائڈ کرتا ہوں. کہ مطلب سپورٹیو بیہیویئر بھی اس قسم کے کریٹو لیڈرز میں چاہیے ہوتا ہے. سلیکٹ لیڈرز بیسڈ آن دیئر ایبلٹی ٹو سکسیزفلی فیسیلیٹیٹ دا کریٹو پروسیس ود ان دا ٹیم. دیکھیں نیچے آپ کے ٹیمیں 2-3، اوپر آپ ایک مینیجر ہیں جو کہ خود بھی کریٹو ہوں گے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گا نا کہ اس کا آئیڈیا کتنا کریٹو ہے. اگر آپ خود ہی بالکل ڈل ہوں تو آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا نیچے والے لوگ کتنا زبردست کام کریں. تو جو یہ مینیجر آپ کریٹو مینیجر آپ دیکھتے ہیں، اس میں آپ نے سب سے بڑی خوبی یہ دینی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ لوگوں کی کریٹیوٹی کو پہچان جائے، دوسری بات ان کی کریٹیوٹی کو سپورٹ بھی کرے، اور تیسری بات کہ جو کریٹو پروسیس ہے، کیونکہ ایک لمبا پروسیس ہے، آرام سے ایک دم سے کوئی آئیڈیا نہیں آ جاتا، اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو جو پروسیس کے بیچ میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس میں بھی وہ مدد کرے. یعنی اس بندے کا مینیجر کا کام ہے کہ ہر طرح کی مدد سپورٹ پرووائڈ کرنا نیچے والی ٹیمز کو، تاکہ جو ٹیمز کا کام ہے، یعنی کریٹو تھنکنگ مل کے جو کرنا ہے، یہ ٹیمز کا کام ہے، یہ رک نہ جائے، یہ چلتا رہے. اکثر آپ کو سپورٹس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے، مطلب وہ اگر یہ لیڈر ہے یا یہ لیڈر ہے تو وہ بہرحال ٹیم کا پارٹ بھی ہے، لیکن اس کے پاس ایکسٹرا پاور اس چیز کی ہے کہ جہاں وہ دیکھے کہ ہاں ایک ڈائریکشن طے کرنی ہے یا خطرے سے آگاہ کرنا ہے، تو وہ اس بندے کی یہ ایڈیشنل ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو پھر اس کو سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑتا ہے. ان ایڈیشن کریٹیوٹی کین بی فیسیلیٹیٹڈ تھرو ٹریننگ. اب
یہ کہنا کہ جی سب لوگوں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں، یہ بات بڑی غلط ہے. لوگوں میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں نہیں ہوتی ہیں. تو کیا کریں؟ پھر آپ کی آتی ہے ٹریننگ کام. ایسے لوگوں کو، ایسی ٹیمز کو، لیڈرز کو بھی پھر آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں جو کہ ان کو آلریڈی قدرتی طور پہ ان کے ہیں. کہ مطلب جو تو چیزیں ٹرین نہیں ہو سکتی مثال کے طور پہ، تو وہ پھر سلیکشن میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جس میں وہ خوبی ہے اس کو رکھیں، جس کو خوبی نہیں ہے اس کو نہ رکھیں. لیکن جب آپ جن لوگوں کو رکھ لیں پھر ان میں ایکسٹرا کوالٹیز جو ضروری ہوتی ہیں اگر وہ نہ پائی جائیں تو پھر ان کو آپ طرح طرح کی جو ہے وہ ٹریننگز میں ڈالتے ہیں، اور آپ ان میں وہ کوالٹیز بھی دیتے ہیں ان کو جن کا ان کو یا کمی ہے یا علم نہیں ہے. ٹریننگ کریٹو انڈیویجولز اینڈ ٹیم، کہ اب انڈیویجولز اور ٹیم دونوں کی بات آ رہی ہے. یوز ٹریننگ فوکس آن کوگنیٹو پروسیسز دیٹ انڈر لائی دا کریٹو پروسیس. اب آپ کو جہاں آپ کو مسلسل کریٹیوٹی چاہیے، یعنی آپ کا بزنس ہی کریٹیوٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ جی 4 دن کریٹیوٹی کے کام ہو اور باقی 4 دن بریک آ جائے. ان دنوں میں تو آپ کا بزنس بڑا پھر خراب جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پھر جب آپ ایک دفعہ ہائرنگ کر لیتے ہیں، ٹیمز بنا لیتے ہیں، تو پھر کانسٹنٹلی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں کو اپروپریٹ ٹریننگز جو ہے ٹیمز کو بھی اور الگ الگ لوگوں کو بھی دیتے جائیں تاکہ کہیں بھی ان کی جو کمی ہے وہ فوراً کی فوراً پوری ہو جائے. تو پھر ان ٹریننگز میں آپ کیا سکھاتے ہیں؟ ان ٹریننگز میں آپ، اب یہ چیزیں ساری آپ کے لیے ضروری اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں، بے شک اب اس وقت ہم ٹیم کی بات کریں لیکن گھروں میں بھی ٹیمیں ہوتی ہیں. جب آپ کریٹیو لیونگ کی بات کریں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو علیحدہ کام کرنا ہے تو آپ کو کیا خوبیاں چاہیے. اگر آپ کو کسی بھی سچویشن میں، گھر بھی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے کہ جب آپ گھر میں رہ کے باقی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اور عام لائف گزارتے ہیں تو ادھر بھی یہ چیزیں کام آتی ہیں. تو جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں ٹیمز کی تو آپ ان کو سمجھیں کہ وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو کہ سمجھیں کہ کریٹو پروسیس کے پیچھے کی چیزیں، یعنی ان کو اگلی چیزیں نہیں سکھاتے ہیں، ان کو پچھلی چیزیں سکھاتے ہیں تاکہ ان کا اپنا جو کریٹو پروسیس ہے وہ چلتا رہے لیکن اس میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے. مثلاً ان کو آپ کے کیا سکھائیں گے کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، کہ مطلب کوئی مسئلہ ہے آپ کے پاس، کوئی برج ٹوٹ گیا، اب آپ نے پتہ کرنا ہے کہ بھئی آپ کی کنسٹرکشن کمپنی نے کیا غلط کیا تھا جس کی وجہ سے وہ برج ٹوٹا ہے. تو اس کا مطلب ہے مسئلہ آپ پہلے حل کریں گے، پہلے پتہ کریں گے کہ کوئی نٹ بولٹ لوز ہوا، سیمنٹ میں کوئی خرابی تھی، یا کوئی آپ نے جلدی اس کو میچور نہیں کیا. مطلب یہ کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا، کہ پتہ کرنا ہے کہ پرابلم کیا، آپ اس میں ٹرین کریں گے کہ ہاں یہ مسئلہ پہلے پتہ کرنا سیکھو گے تو پھر آگے کی کام ہوگا نا. یا اور نئے آئیڈیا جنریٹ کرنا، آئیڈیاز کو ایویلیویٹ کرنا، اس قسم کی چیزیں آپ سکھاتے ہیں. بالکل آپ فائنل آئیڈیاز نہیں سکھا سکتے کیونکہ آئیڈیاز تو ہر مہینے نئے آتے ہیں، ہر مہینے نیا مسئلہ آتا ہے. لیکن آپ اس قسم کی چیزوں میں ان کو ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھے. ٹریننگ آپ کی بچپن سے جاری ہوتی ہے ایز اے ٹیم. اسکول آپ بچے کو بھیجتے ہی اس لیے کیونکہ اس کو الگ الگ بھی اس کی اپنے طور پہ بھی تعلیم ہو، لیکن اس کو یہ بھی سمجھ آئے کہ باقیوں کے ساتھ مل کے کیسے کام کرنا ہے، اور ہائیسٹ لیول پہ بھی ہوتی ہے. اور پھر وہی بات کہ ہر طرح کی ٹریننگ ہے آپ کی. اگر آپ کا فیلڈ نرم ہے کیونکہ ابھی آپ تو بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر سختی نہیں ہوتی. لیکن جہاں آپ نے ایکسٹریم پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے اور بائی ڈیفالٹ آپ کا کام بھی سخت ہوتا ہے تو وہاں آپ کی ٹریننگ بھی سخت ہوتی ہے. Creativity training can also focus on improving attitudes towards creativity as well as increasing beliefs in one's ability to be creative. دو اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کریٹیوٹی کی ٹریننگ میں اکثر ان کے اوپر فوکس ہوتا ہے. وہ یہ کہ کچھ لوگ جتنا مرضی آپ ان کو ایویلیویٹ کر لیں، اصل میں وہ بڑے اندر سے کچھ ان کے حصے جو ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، اس میں وہ فلیکسیبل نہیں ہوتے. تو ان کو سمجھے کہ کریٹیوٹی کے یعنی تخلیق کے کانسیپٹ کے بارے میں بھی کئی دفعہ ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ بے شک بھلے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے رہیں کریٹیو، لیکن یہ اور یہ جگہیں آپ کی ہیں جہاں آپ بالکل فلیکسیبل نہیں ہوتے. جب آپ فلیکسیبل ہی نہیں ہیں تو پھر آپ تو پوری طرح کریٹیو نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات، آپ ان کو یقین بھی دلاتے کہ ہاں آپ میں جو صلاحیت ہے اس کو ٹرسٹ بھی کرو، ٹرسٹ کر کے اس کو بار بار آزماؤ گے، 2-3 دفعہ فیل ہوگے کوئی بات نہیں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے آپ بچے کو سکھاتے ہیں، سائیکل سکھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے گرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آپ اس کو بار بار ٹرین اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو اپنے آپ پہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اکثر، اب یہ آگ بجھانا، یہ فائر فائٹنگ دیکھنے میں بڑی ایسے لگتا ہے کہ ایسی چیز ہے، لیکن یہ بڑی مشکل چیز ہے. اس میں
نہ صرف فزیکلی جو آپ ڈینجر کے اندر جاتے ہو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ آپ کو الگ الگ جگہ پہ جو آگ لگی ہے وہ آگ کی نیچر سمجھنے میں، اور جو آگ طرح طرح کی ایک دم پھیلتی ہے اس کے مطابق کئی دفعہ آپ کو سیکنڈز میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگوں میں کانفیڈنس اتنا نہیں ہوتا اپنے آپ کے بارے میں کہ پتہ نہیں یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ تو نئے طرح کا ہی سلوشن لگ رہا ہے، کروں یا نہ کروں. تو اس وقت بھی آپ کو سیلف کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ٹریننگ میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. ٹرین ٹیمز ان افیکٹو رولز فار برین اسٹارمنگ ٹو امپروو آئیڈیا جنریشن اینڈ ریڈیوس پروسیس لاس. اب ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے دماغ اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں اور اکٹھے مل کے چیز کے بارے میں سوچیں. تو جب ایک دماغ سوچے گا اس کو زیادہ ٹائم لگے گا، جب 4 دماغ سوچیں گے تو اس کو نسبتاً کم ٹائم لگے گا اور سولوشن بھی زیادہ بہتر ہوگا. تو سمجھیں کہ جو برین اسٹارمنگ ہوتی ہے وہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، اور اس چیز کی بہت زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ آپ کا وقت بچے. فار ایگزامپل ٹو پے اٹینشن ٹو ادرز آئیڈیاز اور کمبائنڈ آئیڈیاز ود دی آئیڈیاز آف ادر. اب برین اسٹارمنگ بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، اس کی بھی تھوڑی سی ٹریننگ دینی پڑتی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 4 لوگ ہیں، اس میں سے 2 لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. باقی ایک جو ہے وہ کافی آئیڈیاز دے رہا ہے لیکن وہ شاید اتنے اچھے نہیں ہیں. جو چوتھا ہے وہ بہت زبردست، اس نے 2 ہی آئیڈیا دے بہت زبردست ہے. اب باقی لوگوں کو ایگو کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، باقی لوگوں کو شاید سمجھ بھی نہیں آتی، باقی لوگوں کو بہت اور چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید ان کی کریٹیوٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تو ان کو اس کے آئیڈیا کی گریٹنیس کی سمجھ ہی نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو فرق ایبلٹی کے لوگوں کو ساتھ ساتھ بٹھا کے ان کو اکٹھا سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس ٹیم کی بھی تھوڑی سی پرورش کرنی پڑتی ہے، اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ بھی کس طرح ایک آئیڈیا سے کو دوسرے سے جوڑو، ایک کو دوسرے سے کمپیئر کرو، ایک آئیڈیا کی اچھی چیزیں نکال لو اور دیکھ لو کہ وہ دوسرے آئیڈیا میں وہی اچھی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کی سپورٹ سے آپ بہتر سے بہتر چیزیں نئی سوچتے ہیں. یہ چیزیں اکثر اس قسم کی اسپورٹس میں، ڈانس میں، کریٹو چیزوں میں اکثر یہ چیز چلتی ہے جس میں ایک انسان کے کام کا مطلب نہیں ہے. جب تک کہ وہ ٹیم اچھی پرفارم نہیں کرے گی، ٹیم اچھی پرفارم کرے گی تو یہ سارے پاس ہیں، ٹیم بری پرفارم کرے گی تو بھلے یہ الگ الگ جتنے مرضی اچھے ہوں، ٹیم فیل ہوگی تو یہ سب فیل ہو گئے. Training individuals and teams to work within constraints can help them work within limits on other resources, times and skills. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہر جگہ جہاں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اس کی کئی لحاظ سے وہ کام قید کیا ہوا ہوتا ہے، کہ مطلب اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ بھئی اس سے باہر نہیں جا سکتے. یہ جو کام ہے یہ تم نے 25,000 میں ہی کرنا ہے. تمہارا آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن وہ 25,000 میں ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اس آئیڈیا کو ہم نہیں لے سکتے. 25,000 کے اندر کرنے والا کوئی آئیڈیا نکالو جس میں کام کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ لمیٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اکثر ہمارے کاموں میں. تو سمجھیں کہ یہ لمیٹیشنز کا خیال رکھ کے بھی لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی جو بھی ریالٹی کی لمٹس ہیں اس کے اندر کام کرنا بھی سیکھیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے تبھی اصل میں آپ کا دماغ زیادہ چلتا ہے. تو ہاتھ تنگ ہونا یعنی لمٹس ہونے کا اصل میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ نے اسی دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کا دماغ بہت چلتا ہے. اب اس طرح کی چیز ہے. اب ٹیم ورک ہے، اس کی بڑی شدید باؤنڈریز ہیں کہ کام بھی اکٹھا ایسے کرنا ہے کہ یہ تینوں مل کے ایک ہی چیز لگیں کہ اس میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، لیکن انتہا کا کنٹرول آپ کو چاہیے. فاصلے کا خیال، سپیڈ کا خیال، اینگلز کا خیال، ہر چیز کا خیال، شدید قسم کی کوآرڈینیشن چاہیے. تو یہ بڑی اچھی مثال ہے اس چیز کی کہ اپنی لمٹ میں رہ کے پرفارم کرنا ہے، اس طرح کے ٹیم کا پارٹ بھی آپ ہو جائیں. Organizations choose to design diverse teams as a way to improve creativity. اکثر ٹیمز پوری کی پوری آپ اٹھاتے ہو اس لیے کہ ٹیم کو اکٹھا، جیسے میں نے یہ مثال دی ہے. اب یہ ٹیم ہے لیکن بڑی مشکل سے بنی ہے، بڑی زبردست ٹریننگ اس کی ہوئی ہے، بڑی لمبی ٹریننگ کے بعد وہ ایسا پرفارم کر سکتے ہیں. تو سمجھیں کہ آرگنائزیشنز اکثر کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی ٹیمز آپ بنا لیں. Specifically, it is important to consider multiple ways in which team can be creative with a particular focus on functional diversity. اب بڑی چیزیں اس میں ہیں کہ دیکھیں ساری عمر انہوں نے یہی کام نہیں کرتے رہنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ کام کرنے کے لیے یہ ٹیم جو ہے ٹرین ہو گئی. اب 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یہ پرفارم کر دیں گے تو 5ویں دفعہ شاید کوئی نہ دیکھنا چاہے. پھر کیا ہوگا کہ جو آپ نے اصول سیکھے ہیں اسی کے اندر کوئی ڈفرینٹ قسم کا ایکٹ ان کو پریپیئر کرنا پڑے گا. لیکن وہ نیا ایکٹ پریپیئر کرنے کے لیے یہ ٹیم پرفیکٹ ہے کیونکہ اس کو پچھلا
ایکٹ بہت اچھا آتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نئے ایکٹ میں کیا مسئلے مسائل ہوں گے، اور کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے. تو سمجھیں کہ پھر اس قسم کی ٹیمز کو آپ اگلے نئے مشکل سے مشکل تر کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہی اصل میں اس طرح کی ٹیم کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے. اب اسی میں سے کوئی ایک اگر نکل جائے ٹیم میں سے، کوئی اور لائیں، تو پھر ان کی کوآرڈینیشن نہیں رہے گی، بڑی مشکل ہوگی، ان کو ایکسٹرا ٹائم لگے گا کوآرڈینیشن بنانے میں، کیونکہ اس بندے کا یہ تجربہ نہیں جو باقی ان تین کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمز جب آپ بنا لیتے ہیں تو پھر اس سے بڑی ڈائیورسٹی بھی جو ہے وہ نکلواتے ہیں. اب ٹیم یہ ہوتی ہے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کی خاصیت یہ، اس کی خاصیت یہ، اس کی خاصیت یہ فرق ہے، لیکن ان کو جوڑا ایسے جاتا ہے. ٹیم کی سکسیس تب ہوتی ہے جب آپ ان کو جوڑیں ایسے کہ ہر بندہ اپنے بیسٹ پرفارم کرے اور مل کے وہ چیز ایک مشین. ابھی تو خیر یہ سائڈ بائی سائڈ لگی ہوئی ہے، لیکن جب بڑے فرق قسم کے پرزے مل کے ایک مشین کا پارٹ بنتے ہیں تو سمجھیں تب وہ مشین بہت اچھا پرفارم کرتی ہے. الگ الگ پرزہ کچھ نہیں کر سکتا. Harvard studies on team building and collaboration have isolated one single factor that makes teamwork better: the presence of women in the creative teams. اب یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن کوئی مانے یا نہ مانے یہ سچ ہے. ہارورڈ کی اسٹڈی ایک تھی جو کوئی 10-12 سال چلی، اور اس اسٹڈی نے بہت ساری فرق انوائرمنٹس میں ٹیمز کو اسٹڈی کیا. ایجوکیشن کے ایریا میں، مارکیٹنگ کے ایریا میں، ریسرچ کے ایریا میں، بزنس کے ایریا میں، فائنانس کے ایریا میں، طرح کی ٹیمز کو 10-12 سال انہوں نے اسٹڈی کیا، اور انہوں نے ایک چیز نکالی. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کون سی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹیمز جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں. انہوں نے صرف ایک چیز نکالی. انہوں نے کہا وہ ٹیمز ہمیشہ اپنی پچھلی پرفارمنس سے زیادہ بہتر پرفارمنس دیتی ہیں جس میں کم از کم ایک عورت ہو. یہ اب بڑا سوچنے کا مقام ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ ایک عورت آنے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو بدلتا ہے، آپ میں ڈائیورسٹی سوچ کی آتی ہے. آپ کے لیے سمجھے کہ چیزیں الٹ کی پلٹ ہوتی ہیں. الٹ کی پلٹ ہونا کریٹیوٹی میں بہت ضروری اس لیے کیونکہ آپ ایک ہی طریقے سے اگر سوچتے رہیں گے آپ کبھی فلی کریٹیو نہیں ہو سکتے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اچھی ٹیمز میں عورتیں جو ہیں ان کا بڑا زبردست رول ہوتا ہے. اسی لیے اکثر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اور جگہ کی اس قسم کے بزنس جگہوں پہ بھی خواتین کو بڑی امپورٹنس اس لیے دیتے ہیں. حالانکہ پرانے زمانے کے لوگ نہیں دیتے، لیکن نئے لوگ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ برین اسٹارمنگ میں، کریٹیوٹی میں، تھنکنگ میں جتنی ڈائیورس چیزیں ہوں گی، جتنے فرق لوگ ہوں گے، اتنی زیادہ وہ ٹیم ایز اے ٹیم گڈ کریٹیو سولوشنس نکالے گی. Organizations should strive to establish a climate in which creativity and innovation are viewed as positive and beneficial and not as negative, and should allow for risk and failure without negative consequences. اب یہ اچھی آرگنائزیشن بری آرگنائزیشن میں صرف ایک فرق ہے. جو اچھی آرگنائزیشن ہے، اور خاص طور پہ وہ آرگنائزیشن جن کا کریٹیوٹی کے اوپر شدید ڈپینڈنسی ہوتی ہے. اچھی صرف وہ ہوتی ہے جو کہ غلطیوں کو بھی برداشت کرتی ہے اور کریٹیو ہونے کو خوبی سمجھتی ہے، انوویشن کو خوبی سمجھتی ہے، فائدے مند اور پازیٹیو چیز سمجھتی ہے. صرف وہ آرگنائزیشنز کامیاب ہوتی ہیں. لیکن جن آرگنائزیشنز میں ایک یا دو باسز بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو نیگیٹو سمجھیں، یا جہاں رسک ہو وہاں بھاگ جائیں، وہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں کرنا، یا سمجھیں کہ اگر ناکامی ہو جائے تو اس کی سخت سزا دینا چاہیں، تو وہ ٹیمز کبھی بھی اچھا کریٹیولی پرفارم نہیں کر سکتی، کیونکہ کریٹیوٹی ہوتی ہی رسک ہے. یہ اور بات ہے کہ کیلکولیٹڈ رسک ہوتی ہے، لیکن رسک لیے بغیر، کوئی جرات مندانہ چیز کیے بغیر، روٹین سے ہٹے بغیر، نئے طریقے سے چیزیں کیے بغیر آپ کوئی بھی چیز کریٹیولی ایز اے ٹیم کبھی بھی نہیں کر سکتے. تھینک یو.